ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمد सलाम अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए दुरूद सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मोहसिन आदा यानी दुश्मनों के भी मोहसिन पत्थर मारने वालों को
دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی حاضری کو سننے سنانے کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عظیم موضوع ہے، پیارے نبی کے پیارے پیارے فیصلے۔ نبی علیہ السلام نے جو فیصلے ارشاد فرمائے، یقیناً آپ بھی پیارے ہیں، آپ کے فیصلے بھی پیارے ہیں۔ ان فیصلوں سے معاشرے کے اندر امن برپا ہوا، ان فیصلوں سے سکون و اطمینان حاصل ہوا، ان فیصلوں پہ رب بھی راضی ہے، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی راضی ہونا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر بہت فیصلے کر لیتا ہے، بہت ایسی جگہ ہے جہاں پہ فیصلے نہیں کر پاتا، اور کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب انسان وہ فیصلے کر لیتا ہے تو بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ملامت کر لیتا ہے کہ کاش میں یہ بات ہی فیصلہ نہیں کرتا۔ اور کبھی کسی موڑ پر ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس بات پہ ملامت کرتا ہے کہ کاش میں یہ اس وقت فیصلہ کر لیتا تو آج یہ شرمندگی اور آج یہ ذلت اور آج یہ رسوائی کا باعث نہ بنتا۔ ہر بندے کے الگ الگ نئے نئے فیصلے ہوتے ہیں۔ غریب ہے تو اس کے فیصلے الگ ہیں، امیر ہے تو اس کے فیصلے الگ ہیں، وزیر ہے تو اس کے فیصلے الگ ہیں، حاکم ہے تو اس کے فیصلے الگ ہیں، لیکن تمام کے تمام فیصلے ایک طرف اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ایک طرف۔ ہر فیصلے کو مانا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، ہر فیصلے کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کے فیصلے کو لیا ہی لیا جاتا ہے، اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا منہج ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات، اس کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ نبی علیہ السلام نے بے شمار فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے اندر بھی اسی بات کی طرف تیری میری توجہ دلائی ہے۔ اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جب وہ اس آیت کو سمجھے گا، اس آیت پہ عمل کرے گا، اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور پھر اس کی زندگی کے اندر
جب ایسے ویسے موڑ آئیں گے اور اسے فیصلہ کرنے کی عادت ہوگی تو وہ بآسانی فیصلے انجام دے دے گا اور اپنے دیے ہوئے فیصلوں پہ پھر آگے آئندہ انشاءاللہ نادم بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے اسی آیت پر عمل کیا اور اسی کے مطابق پھر اللہ رب العالمین کی توفیق سے فضل سے زندگیاں گزارتے چلے گئے، بے شمار حکومتیں فرمائی، کئی میل کے اوپر حکومت انجام دی، کئی ایسے کٹھن موڑ آئے جہاں پر کو فیصلہ کو معاملات انجام دینے پڑے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آج ان کے فیصلے تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں تیری میری توجہ دلائی ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا تیرے رب کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے خود اپنی قسم اٹھائی ہے، اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی ہے۔ اب تو اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں رہ جاتا، کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اپنی قسم اٹھا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے پیارے پیغمبر آپ کے رب کی، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، آپ کا مطیع و تابع نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اچھے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والوں سے بڑھ کر اچھے لوگ کون ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا مقام ایمان والے کا، جنت کے اندر مہمان نوازی ایمان والے کی، حشر کے اندر اکرام مہمان نواز اللہ رب العالمین فرمائیں گے ایمان والوں کا، ایمان والوں کا۔ فرمایا وہ تو مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرما بردار و تابع نہیں ہو سکتا، اللہ جی کون مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک اپنے مابین معاملات کے اندر آپ علیہ السلام کو فیصلہ مان لے، آپ کو فیصلہ کرنا والا نہ مان لے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بات آئی، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر اپنے دل میں اپنے سینے میں آپ کے فیصلے آ جانے کے بعد کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے کہ یہ تو میرے حق میں فیصلہ غلط ہو گیا، یہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، اگر یہ ہو جاتا، اگر وہ ہو جاتا، پھر آپ کے فیصلہ آ جانے کے بعد، آپ کی حدیث مبارکہ آ جانے کے بعد، آپ کی بات آ جانے کے بعد، اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لیتا ہے، یہ سوچ اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے، اے کاش کہ ایسا ہو جاتا، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما
پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پھر اس فیصلے کو ملو ماننا اس کے اوپر واجب و لازم ہے جی محترم بھائیوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بے شمار فیصلے بیان فرمائے احادیث مبارکہ کے فیصلوں سے بھری پڑی ہے آپ کے شاندار اور سنہرے فیصلے آپ کے پیارے اور محبوب فیصلے حجر اسود کے رکھنے کی بات آتی ہے ابھی مابین قریش کے قبیلوں کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں بڑا لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے میں اس پوائنٹ آپ کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب مابین کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اب حجر اسود کے رکھنے کی بات آئی ہے ہر قوم کا قبیلہ ہر قوم کا سردار ہر قوم کا لیڈر اس کا چودھری وڈیرا اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ حجر اسود جو بڑا بابرکت پتھر ہے بڑا مبارک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس میں اپنے ہاتھ سے اس کے مقام پہ رکھ دو بڑی بڑی باتیں کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بندے نے وہاں پر کہا لوگوں نہ جھگڑو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکل آئے گا کہا حل کیسے نکلے گا یہ بھی کہتا ہے پتھر میں نے رکھنا ہے بھلا بھی کہتا ہے پتھر میں نے رکھنا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ پتھر میرے ہاتھ سے رکھا جائے اب ایک پتھر ہے اور رکھنے والے بے شمار ہے جھگڑا کیسے ختم ہوگا کہا رک جاؤ ذرا صبر تو لے لو صبح جو اعلان صبح پہلے وقت کے اندر جو بندہ ہمارے کعبہ میں داخل ہوگا بس یہ فیصلہ پھر اس پہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اگر ایسے ہی آپ کا مشورہ ہے وہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے تو یہی کر لیتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں جب ہر بندہ اپنی اپنی رائے چلاتا ہے ہر بندہ اپنی اپنی سوچ چلاتا ہے ہر بندہ اپنے فیصلے کو قابض کرنا چاہتا ہے اپنے فیصلے پر پابند کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے کی رائے اس وقت مختلف ہو تو پھر جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں ان کے اندر حکمت عملیہ اختیار کی جاتی ہے محترم بھائیوں جو کہنے والے نے حکمت سے بات لی کام لیا کہ جناب جو صبح پہلے وقت کے اندر جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا بس یہ فیصلہ اس میں چھوڑتے ہیں اب ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ کوئی آنے والا آئے جو میرے حق میں فیصلہ دے دے پھر میں ہی بڑی اونچی شان والا بن جاؤں گا ہر قبیلے کا سردار یہ سوچ کے بیٹھا ہے رات اسی سوچ میں گزر جاتی ہے جب صبح خانے کعبہ کی دیوار دروازے پر نگاہ پڑتی ہے تو کیا دیکھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں کو جب اکٹھا دیکھ کے آپ نے پوچھا کیا بات ہے کیا ماجرا ہے کہا نوجوان ہمارے ماں بہن جھگڑا ہو گیا ہے اب اس جھگڑے کا فیصلہ آپ دے دیجئے کیونکہ آپ تو صادق الامین بن کے آئے ہیں آپ نے فیصلے آپ نے کبھی بھی غلط بیانی نہیں فرمائی آپ نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی یہ کہنے والے کون ہیں مشرکین مکہ ہے مشرکین مکہ کو صادق الامین ماننے والے آپ کو دیانتدار ماننے والے آپ کو امانتدار ماننے والے حتیٰ کہ اپنے ماں بہن آپ سے فیصلہ کروانے والے اور آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے
مسلمان جب قرآن حدیث کی بات آ جاتی ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں میری بات پر ہو. یہ مشرکین مکہ کی سوچ دیکھیے, مشرکین مکہ کا خیال دیکھیے, ان کا طریقہ دیکھیے. کہنے کو مشرکین مکہ تھے لیکن فیصلے پیارے پیغمبر کے لیتے تھے. اور آج مسلمان ہو کر اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان کی بات کہتے, کلمہ پڑھ کر فیصلہ کافروں کا لیتا ہے, یہودیوں عیسائیوں کا لیتا ہے, اپنی بات کو, اپنی برادری کی بات کو, اپنی قوم کی بات کو اونچا رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا, فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. جو پیارے پیغمبر کی بات آ جائے پھر اپنی بات کو اونچا رکھتا. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, لو جی ابھی جھگڑا آپ کا ختم ہو جائے گا. کہا کتنی قوم والے بیٹھے ہوئے ہیں, کہا بڑی بڑی جو قوم ہے, بڑی بڑی جو برادری ہے, 4 اس کے لیڈر ہیں اور 4 اس کے سردار ہیں. یہ ٹوٹلی 4 سردار ہیں, گویا کہ ان کے مابین جھگڑا چل رہا ہے. ہر سردار کہتا ہے میں نے پتہ رکھنا ہے, میں نے اتنا وقت یہاں پہ گزارا ہے, میرے آبا اجداد کی اتنی خدمتیں. یہ باتیں نہیں چلتی کہ ہم بڑے پرانے ہیں, ہم نے جناب یہ قربانیاں دی ہیں, ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. لیکن بات اللہ کے رسول کی چلے گی, بات پرانے کی نہیں چلے گی, بات زیادہ ہونے کی نہیں چلے گی, بات اونچے نسل و نسب کی نہیں چلے گی, بات اللہ کے رسول کی چلے گی. فرمایا 4 یہ سردار ان کے مابین جھگڑا ہوا ہے, آئیے آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لاؤ ایک بڑی چادر لے کے آؤ. بڑی چادر لائی جاتی ہے, پھر اسے اٹھا کر اسے چادر کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے, اور فرمایا ہر قوم کا قبیلہ ایک سرا, اس کا ایک کونا پکڑ لے. اس چادر کے 4 کونے تھے اور 4 قوم کے سردار کا لیڈر تھے. ان 4 نے ایک کونا پکڑ لیا. ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, ہر ایک کے چہرے پہ اطمینان تھا. اطمینان کیوں نہ ہوتا, یہ فیصلہ تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا. اب اٹھا کے اس کو آگے رکھنے کی بات آتی ہے, آگے لے کے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا تم نے اٹھا لیا, گویا کہ تم نے رکھ دیا. لو اب اس فیصلے کو قبول کر لو, اس جھگڑے کو یہیں پہ ختم کر دو. کہا جی ہم مطمئن ہیں, ہم اطمینان لینے والے, اب ہم نے یقین کر لیا کوئی جھگڑے کی بات نہیں. جب حجر اسود کے رکھنے کی بات آتی ہے, اللہ رب العالمین کو منظور کچھ اور ہوتا ہے. آج بھی حجر اسود جا کے دیکھنے والے, وہاں پہ اس کا بوسہ لینے والے, دل میں تڑپ رکھنے والے, اللہ رب العالمین مجھے آپ کو مان لے جائے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اس قیمتی مبارک بابرکت پتھر کو پھر کسی ایسے ویسے کے ہاتھ سے تو نہیں رکھوانا تھا نا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اس جگہ پہ نصب فرمایا. مولانا بھائیو, جہاں پہ آج کھانے کا بھر موجود ہے, آج بھی لوگ جاتے ہیں, اس کا بوسہ لیتے ہیں, آج تک وہ وہیں پر ہے اور قیامت تک انشاءاللہ وہیں پر رہے گا. اور پھر یہ پتھر قیامت والے دن یہاں سے نکلے گا, اپنے چومنے والے کو پہچانے گا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں جناب لوگ اگر ہم پتھروں کو پوجیں تو ہم ہندو,
ہم مشرک اور تم پتھر کو پوج رہے ہو، اس کو چوم رہے ہو، بوسہ دے رہے ہو، تم مسلمان، تم مومن۔ اللہ اکبر۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ تم پتھر کو پوجتے ہو، اس کے سامنے لیٹتے ہو، سجدہ کرتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ لیکن ہم جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، آئیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لیتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیا خیال اور کیا عقیدہ تھا۔ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود کے سامنے سے گزرنے لگے، گزرتے گزرتے وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں لوگ موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ عمر کھڑے ہو گئے ہیں، کہا عمر کیا بات ہے، یہاں پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا ٹھہر جاؤ، مجھے حجر اسود سے بات کرنی ہے، اس حجر اسود سے بات کرنی ہے۔ لوگ بولے کہ دیکھا کیسا عقیدہ تھا عمر کا، عمر جانتے تھے کہ پتھر سنتا ہے، پتھر بولتا ہے۔ اللہ نانا محترم بھائیوں، آج میں اور آپ بھی کبھی کوئی چیز گھر کی ہو نا خراب ہو جائے تو ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو خراب ہو گئی، اور وہاں پہ سننے سنانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی اظہار رائے ہوتا ہے، اپنے اظہار خیال ہوتا ہے جو انسان دل سے نکال رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بائک، یہ سائیکل، یہ کار، یہ گھر، یہ کھڑکیاں، یہ دروازے یہ سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ انسان بعض اوقات ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ بے جان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا خیال پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، مجھے اسے دو باتیں کر لینے دو۔ انی عالم انک حجر ولا تنفع ولا تضر۔ اے پتھر حجر اسود ذرا میری بات تو سن لے۔ آپ حجر اسود کو نہیں سنا رہے تھے بلکہ مجھے اور آپ کو سنانا چاہ رہے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ آنے والے لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پتھروں کی پوجا پاٹ کریں گے، پتھروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائیں گے، پتھروں کے نام پہ اپنے پیٹ اپنی جیب بھریں گے۔ وہ بات اس وقت 1500 سال پہلے کہہ کر اس بات کا رد فرما دیا، جو اللہ کے علاوہ جس چیز کی پوجا کرے گا، جس کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کا کوئی مقام نہیں بلکہ ٹھکانہ جہنم ٹھہرے گا۔ فرمایا انی عالم انک حجر، اے حجر اسود میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، انک حجر آپ پتھر ہے، مبارک پتھر ہے، ولا تنفع ولا تضر، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان کا اختیار ہے اور نہ فائدے کا اختیار ہے۔ آج تو محترم بھائیوں ہندوؤں کی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں میں، آج مسلمانوں کے اندر، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں پتھر ہے، اپنے آپ کو اس سے رگڑ کے آ جاؤ، یہ جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اپنی انگلیوں کے اندر پہن کر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ پتھر مجھے فائدہ دے گا، یہ پتھر میرے لیے اچھا ہے، مجھے راز آیا ہے، میری اولاد کے لیے راز کا ہے، یہ مجھے ترقی عطا فرمائے گا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ وہ کوئی بھی پتھر ہو، اس کے نام کوئی بھی ہو، پتھر ہے۔ پتھر کے متعلق یہ عقیدہ جناب عمر بیان فرما رہے ہیں، کتنا ہی عظیم پتھر ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، سیون کا ہو، ایران کا ہو، کربلا کا ہو، یا کسی بھی دنیا کے کونے خطے کا ہو، حجر اسود سے قیمتی نہیں ہو سکتا۔ محترم بھائیوں،
حجر اسود جب کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کا کوئی بھی پتھر نہ انسان کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کوئی پتھر پہنتے ہیں، شوقیہ پہنتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے پہنتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس میں دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب پہن سکتے ہیں، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تو اس کا پہننا باعث گناہ ہے، باعث کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں، انک حجر آپ پتھر ہے، ولا تنفعنی ولا تضر، نہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فائدہ اور نفع اور نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس، خیر کی کثرت و خیر کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس، جسے چاہے اللہ رب العالمین خزانوں سے نواز دے، اللہ رب العالمین اولاد سے نواز دے، اللہ رب العالمین مال و دولت سے نواز دے، اللہ رب العالمین فکر و فقر سے نجات دلا دے، اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی قبول کرنے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کوئی خزانے دینے والا نہیں، کوئی داتا اور دستگیر نہیں، کوئی گنج بخش اور کوئی بخشنے والا نہیں۔ آج لوگوں نے تیرے میرے جناب عقیدے بنائے ہوئے ہیں، فلاں کی فریاد رسی کرنے والے، فلاں مراد سننے والے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اس عقیدے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ آج نہ انجانے کے طور پر میرے تیرے کمزور مسلمان انہوں نے وہ عقیدے اپنا لیے ہیں، نانا محترم بھائیو اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے۔ آج کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچ جاتا ہے، اتنا کمزور عقیدہ تیرا میرا بن گیا ہے، بلی راستہ کاٹ جائے ہم سفر ترک کر دیتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے دودھ پینے کو اپنے لیے باعث گناہ تصور کرتے ہیں، اپنے لیے نقصان کا معاملہ سمجھتے ہیں، شیشہ کانچ ٹوٹ جائے اسے نقصان والا سمجھ لیتے ہیں، آج گھر کی دیوار پہ کوئی کوبا بول جائے عقیدہ اور نظریہ رکھ لیتے ہیں کہ جناب کوئی آنے والا ہے، اتنا تیرا میرا کمزور عقیدہ ہو گیا۔ فرمایا اے پتھر میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، ابھی حال دل سے خود ہی جواب دیتے ہیں۔ پھر عمر یہ جب جانتا ہے کہ میں نہ نفع دے سکتا ہوں نہ میں نقصان دے سکتا ہوں، پھر مجھے چومتا کیوں ہے، مجھے بوسا کیوں دیتا ہے؟ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہے ہیں، کیونکہ تیرے میرے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی تھی اور آ جاتی ہے کہ اگر ایسا ویسا نہیں ہوتا تو پھر اسے بوسا کیوں دیا جاتا ہے، اسے چوما کیوں جاتا ہے، اس کے لیے لائن کیوں بنائی جاتی ہے، دل میں تڑپ کیوں رکھی جاتی ہے، اس کی طرف سفر کیوں کیا جاتا ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر عمر مجھے چومتا کیوں ہے، مجھے بوسا کیوں دیتا ہے؟ کہا جی 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 اس لیے تجھے بوسا دیتا ہوں، قبلت کا قبل رسول اللہ، اس لیے تجھے بوسا دیتا ہوں، چومتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا۔ یہ اطاعت اتباع عقل میں بات آئے نہ آئے مان لی ہے،
آج تیرے میری عقل میں کوئی بات نہ آئے نا، ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز، اور سمجھ آئے یا نہ آئے عمر سے بڑی تیری سمجھ ہو سکتی ہے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تجھے بوسہ دیتا ہوں، چومتا ہوں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک آپس کے معاملات کے اندر آپ کو حاکم نہ مان لے، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ اور پیارے پیغمبر کی ذات تو موجود نہیں، آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات تو موجود نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر کی بات آج بھی موجود ہے۔ وہ بات اگر سن لیتا ہے اور نہیں مانتا، پھر اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر لینا ہے، اور پھر ماننے کے بعد، سننے کے بعد دل میں کوئی تنگی بھی نہیں رکھنی۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان میں انسان اس طرح سے ایمان لے کے آئے، مین اور ان بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے فرما دیا تو بس یہی ٹھیک ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور لوگوں سن لو، لو کان الدین بالرأی، اگر دین میری عقل کا نام ہوتا، میرے ذہن کا نام ہوتا، میری سوچ کا نام ہوتا، میرے خیال کا نام ہوتا، میرے قول میری بات کا نام ہوتا، تو سن لو میں موزے کے اوپر مسح کرنے کے بجائے موزے کے نیچے مسح کرتا، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ موزے کے اوپر جب مسح کیا جائے گا تو اس کے نیچے نہیں، اس کے اوپر کیا جائے گا، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس عقیدے کی، اس نظریے کی، اس سوچ کی تردید کرتے ہوئے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کہ لوگوں اگر دین میری عقل کا نام ہوتا، کیونکہ عقل کہتی ہے انسان زمین پہ چلتا ہے، نچلے حصے پہ چلتا ہے، اس کا نچلا حصہ مٹی پہ لگتا ہے، زمین پہ لگتا ہے، مٹی زمین کی اس کے پاؤں کے تلوے پہ لگتی ہے، نچلے حصے پہ لگتی ہے۔ جب مسح کرنا ہوتا ہے تو مسح اوپر تک کیا جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، سوچ یہ کہتی ہے، بڑوں کی بات یہ کہتی ہے کہ جناب مٹی جب نیچے لگی ہے تو مسح بھی نیچے ہونا چاہیے، لیکن اگر دین اس کا نام ہوتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن دین عقل کا نام نہیں ہے، دین نام ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے، پیارے پیغمبر کی بات کا نام۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موزے کے اوپر مسح فرمایا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں محترم بھائیوں آج تیری میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اسے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ آج تو حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آدمی بنایا ہے تو ہم اس آدمیت کے اوپر خوش نہیں ہیں، اور اپنے جینڈر، اپنی جنس کو تبدیل کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ آج عورت بنایا ہے تو اس عورت کو اپنی عورت بننے پہ خوشی نہیں ہے، وہ اپنی جینڈر، اپنی جنس کو تبدیل کروانا چاہتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی تیسری قسم کی مخلوق ملتی ہے نا، یہ سارے لوگ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے آدمی بنایا، اللہ نے عورت بنایا، اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تیسری مخلوق بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فیصلے یہ کیے جاتے ہیں
کہ جناب یہ قانون بنا دیا جائے، یہ فیصلہ کر دیا جائے اور ٹرانسجنڈر کے نام سے، جناب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے، یہ آج نہیں 2018 میں بل پیش ہوا محترم بھائیوں، فیصلہ ہو گیا اور کتنے لوگوں نے اپنی چیز تبدیل کروا لی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج محکموں کے اندر، شعبوں کے اندر، عدالتوں کے اندر اپنی رائے، اپنی سوچ، سامنے کون بندہ ہے، اونچی ذات کا ہے، اونچی نسل کا ہے، اس کے حق میں فیصلہ، نچلا ہے، غریب ہے، کمزور ہے، اس کا مان لو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں پہ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑا جائے گا وہاں پہ محترم بھائیوں یہی بدامنی نظر آئے گی۔ آج معمولی کیس کے اوپر محترم بھائیوں لوگوں کی نسلیں ختم ہو گئی، وہ کیس حل ہو کے نہیں دے رہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے بڑے بڑے کیس منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں سولو کر دی۔ اصول کیا تھا؟ اصول یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے فیصلوں کو مان لیا جائے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کر دیا جائے، اسی میں محترم بھائیو تیری میری بقا ہے، معاشرے کا امن ہے، معاشرے کا سکون ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔